بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا کوئی شخص حالت جنابت میں یعنی ناپاک ہونے کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی، تو اگر کوئی شخص ناپاک ہے یعنی رمضان کی رات میں اگر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، اس وجہ سے وہ ناپاک ہوا، یا سویا ہوا تھا اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا، تو اب اس صورت میں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کرے تبھی روزہ رکھے، بلکہ بغیر غسل کیے ہوئے ناپاکی کی حالت میں بھی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے اس پر لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ غسل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور اس طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کرتے تھے، آپ کو صبح صادق پاتی تھی، یعنی آپ صبح اس حال میں کرتے تھے کہ آپ بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل فرماتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ صبح صادق کرتے تھے، فجر کا وقت اس حالت میں ان کی گزرتی تھی کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، پھر آپ جو غسل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے کی نیت تو ہوتی تھی، روزہ پھر مکمل کرتے تھے۔ تو اس سے بات یہ بالکل واضح ہو گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بھی وہ روزہ کی نیت انہوں نے کیا ہے۔ یہ حدیث میں الفاظ ہیں، کانا یدرکہ الفجر، کہ فجر کے وقت ان کو اس حالت میں پاتی تھی کہ وہ ہوا جنب من اہلہ، کہ وہ اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے وہ جنبی ہوتے تھے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اب روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص دن میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قضا کے ساتھ ساتھ 60 دن کے مسلسل روزے بھی اس کو رمضان کے بعد رکھنے پڑیں گے۔ ایک تو قضا رکھے گا اور 60 دن یعنی 61 روزہ اس پر لازم اور ضروری ہوگا، اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ناپاک ہوا یعنی خود کو ناپاک کیا، لیکن اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی تھی، صحبت نہیں کیا تھا، بلکہ کوئی اور طریقہ اس نے اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوا ہے، تو اس پر صرف قضا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، یعنی صرف وہ ایک روزہ قضا کرے گا اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، یعنی 60 روزے اس کو نہیں رکھنے پڑیں گے۔ اب یہیں سے یہ بات جو ہے ثابت ہو گئی کہ اس سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنابت کی حالت میں روزہ رکھتے تھے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان المبارک کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ملنا رمضان کے راتوں میں۔ رمضان کی رات میں انسان اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے دوسرا مسئلہ کہ انسان کیا روزے کی حالت میں یعنی دن میں کیا اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، اسی طرح سے اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے؟ تو دیکھیے حدیث ہے 1927، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وهو صائم وکان املککم لإربہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیتے تھے اور بیوی کو ساتھ لٹاتے تھے اور اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے۔ یعنی یہ جائز تو ہے لیکن بہتر طریقہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے یہ جو آخری میں جو جملہ فرمایا کہ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے، قابو پاتے تھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کے اوپر کنٹرول کر لیتے تھے، لیکن تم سے پتہ نہیں کنٹرول ہو یا نہ ہو، اس لیے مناسب طریقہ نہیں ہے، لیکن جائز بہرحال جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیان جواز کے لیے عمل کیا، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ اس طرح کا عمل یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ انسان لیٹ سکتا ہے، اسی طرح سے اسے کس کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے،
روزے کی حالت میں یہ جائز ہے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، چونکہ اس سے ہوگا یہ کہ انسان ہو سکتا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو نہ پائے اور اس سے آگے بڑھ جائے، پھر اگر اس نے ہم بستری کر لیا تو پھر میں نے آپ کو بتلایا کہ اس پر قضا کے ساتھ ساتھ 60 دن کا کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے، جائز تو ہے لیکن احتیاط کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔